حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی ولادت سے وصال تک اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا نام جو صداقت، اخلاص، محبت اور وفاداری کا مینار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل، جی ہاں، یہ سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش خدمت ہے، مقصود اصلاحی کی خصوصی ڈاکیومنٹری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے اسلام کے آغاز میں بھی ساتھ دیا اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں بھی سب سے آگے رہے۔ وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ولادت اور ابتدائی زندگی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 573 عیسوی کے قریب اور سن ہجری سے 50 سال قبل سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ آپ کے والد کو ابو قحافہ بھی کہا جاتا ہے۔ کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق مشہور ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق، نرم مزاج اور سچائی سے بھرپور نوجوان تھے۔ مکہ کے بڑے لوگ بھی آپ کو عزت سے دیکھتے تھے۔ آپ نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہ جھکایا اور نہ کبھی شراب پی۔ آپ کی طبیعت میں وقار، نرمی اور شرافت تھی، اسی لیے مکہ بھر میں لوگ آپ کی امانت داری کی مثال دیتے تھے۔ اسلام قبول کرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اسلام کی دعوت شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت اسلام سن کر حضرت ابو بکر انہوں نے ایک لمحہ بھی نہ لگایا، نہ کوئی سوال، نہ تردد، بس فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جوان مرد مسلمان ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت میں زبردست کردار ادا کیا۔ آپ کی محنت سے ایسے لوگ ایمان لائے جنہوں نے آگے چل کر اسلام کا نقشہ بدل دیا، یعنی حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ غلاموں کی آزادی۔ جب کفار مکہ کمزور مسلمانوں کو ستاتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے روتے اور ان کے غم میں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مکہ کے کافر امیہ بن خلف سے بھاری قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی کمزور غلاموں کو آزادی دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مال بھی نچھاور کیا اور جان بھی۔ ابو جہل دشمن اسلام کے سوال پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ شب معراج کی تصدیق کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ مکہ پاک سے مدینہ شریف ہجرت کا سفر۔ ہجرت کا وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہاں ابو بکر، بقول قلندری لاہور مفکر پاکستان، خودی کو بلند کر، اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ غار سور کے 3 دن راتوں کو جاگتے ہوئے اسلام پر پہرا دیا۔ یہ وہ دن تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کا امتحان دیا۔ جب سانپ نے کاٹا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ وہ محبت ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مدینہ کی زندگی اور بڑی قربانیاں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ستون بن گئے۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک میں تو اپنا پورا گھر کا سارا سامان و مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقول علامہ اقبال مفکر پاکستان، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مبارک سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ ربیع الاول 11 ہجری وصال مبارک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر غم کے بادل چھا گئے۔ صحابہ رو رہے تھے، کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چادر ہٹا کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، پیار سے بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک زندہ رہے اور پاک وفات پائی۔ پھر مسجد میں اعلان کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ مدینہ کو سہارا ملا، امت دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ خلافت صدیقی آپ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور تھا، جھوٹے نبی، بغاوتیں، زکاتیں روکنے والے، دشمنوں کے حملے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم اگر زکاتے کی ایک رسی بھی روک لی گئی تو میں جنگ کروں گا۔ آپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کا خاتمہ کیا، مسلمانوں کو مضبوط کیا، اسلام کے دشمنوں کو شکست دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ دیکھیں، قرآن کی حفاظت۔ جنگ یمامہ میں حفاظ کی بڑی تعداد شہید ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے، یعنی آج جو قرآن ہر گھر میں موجود ہے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال و آخری ایام، آپ ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ صرف 2 سال اور 3 مہینے 10 دن خلافت پر رہے۔ مرض وفات میں فرمایا، میرا کفن سادہ رکھنا، میرے لیے دنیا کی چمک نہیں، اللہ کی رضا کافی ہے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری، پیر کے روز دوشنبہ کو 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ملت اسلامیہ نے پردہ فرمایا۔ آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کی سب سے بڑی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سعودی عرب کے شہر مدینہ پاک میں ہوا۔ یہ تھی سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مقام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حالات زندگی ولادت سے وصال تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قربانی کا روشن چراغ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو مقصود اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اس اسلامی کلپ کو مقصود اصلاحی کی کتاب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ کتاب حاصل کرنے کے لیے پتہ نوٹ فرما لیں۔